ان سعودیوں کا جو سب سے بڑا پالتو ہے توصیف الرحمان، وہ تو اس معاملے میں قبلہ امام جلالی رضی شرف کی حمایت کر رہا ہے اور تمہارے منہ پہ وہ چھتر مار رہا ہے۔ ذرا سنیے گا، ظاہر عرفان شاہ تم بھی سن، حنیف قریشی اور برکات چشتی اور ان کے جتنے بھی پالتو ہیں، وہ منور جماعتی ہو، وہ ریاض شاہ ہو، وہ حسین الدین شاہ ہو، یا کہ وہ سخر کا بدبخت، وہ شیطان کا چیلا ہو، کہ شیطان بھی جس سے شیطانیت سیکھتا ہے، ذرا تم بھی اپنی آنکھیں کھول کر دیکھو کہ جس کو تم بنیاد بنا رہے ہو وہ سعودی حکومت اور سعودی مفتی تو تمہیں چھتر مار رہے ہیں۔ یہ توصیف الرحمان تمہیں کیا کہہ رہا ہے؟ آصف جلالی سے ہمارا ہزارہ اختلاف ہو، مانتا ہوں وہ قبر پرستوں کے وکیل ہیں، ہمارے عقیدے کے مسئلے پر ان سے بہت سارے اختلافات ہیں، لیکن آج وہ جیل کی سلاخوں میں بند ہے۔ آصف جلالی کا گناہ کیا ہے، جرم کیا ہے، کس جرم میں اسے جیل کی سلاخوں میں بند کیا گیا؟ صرف یہی کہ اس نے یہ کہا تھا اس آسمان کے نیچے، اس زمین کے اوپر انبیاء کی جماعت کے پاس کوئی معصوم نہیں۔ فاطمہ الزہرا خاتون جنت ہے، فاطمہ الزہرا رسول کی لخت جگر ہے، فاطمہ الزہرا علی کی زوجہ ہے، فاطمہ الزہرا ہمارے دلوں میں اس کی محبت ایسے دوڑ رہی ہے جیسے روح جسم میں دوڑتی ہے۔ اس کی محبت کے بغیر ہمارا ایمان پورا نہیں ہوتا، لیکن وہ معصومہ نہیں ہے، معصوم صرف انبیاء کی ذات۔ یہ اہل سنت کا متفق عقیدہ ہے۔ مجھے امید ہے سنا ہوگا، عرفان شاہ نے بھی سنا ہوگا، برکات چشتی نے بھی سنا ہوگا، حنیف قریشی نے، حسین الدین شاہ نے، ریاض شاہ نے، ان سب نے سنا ہوگا، اور ان رافضیوں نے بھی سنا ہوگا جو کہ ایران میں بیٹھ کر ان سب کا ریموٹ کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھ کر اپنے اشاروں پر ان کو نچا رہے ہیں۔ یہ جتنے بھی رافضیوں کے پالتو ہیں۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج میں جملہ غیور خواص و عوام اہل سنت کے سامنے ایک انتہائی اہم گفتگو کرنی ہے۔ کوشش کروں گا کہ مختصر وقت میں آپ کے گوش گزار چند ضروری چیزیں پیش کروں۔ حضرت قائد اہل سنت، ترجمان اہل سنت، محافظ ناموس اہل بیت و صحابہ کرام عالم رضوان و محافظ ناموس سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، قائد اہل سنت، کنز العلماء حضرت مولانا مفتی ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی، چیئرمین تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سفر حرمین شریفین کے لیے روانہ ہوئے تو سعودی حکومت نے آپ دامت برکاتہم القدسیہ کو گرفتار کیا اور تقریباً 2 دن تک آپ گرفتار رہے۔ اس دوران کیا ہوا، آپ دامت برکاتہم القدسیہ کو کیوں گرفتار کیا گیا، اور آپ زید شرف کو عمرہ کرنے کی اجازت کیوں نہیں دی گئی، یہ چند چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ سب سے پہلے تو حضرت قائد اہل سنت دامت برکاتہم القدسیہ کو گرفتار کرنے کی وجہ سعودی حکمران اور ریالوں پر پلنے والے جو سعودی مفتی ہیں، ان کو جو حضرت قبلہ قائد اہل سنت دامت برکاتہم القدسیہ کی پے در پے ضربیں لگی ہوئی تھی۔ وہ لفظ خدا والا معاملہ ہو کہ جب سعودیہ کا پالتو توصیف الرحمان کہ جس نے کہا تھا کہ جی ہم رب ذوالجلال کی ذات کو لفظ خدا سے مخاطب نہیں کر سکتے اور لفظ خدا سے نہیں پکار سکتے، جس پر حضرت قائد اہل سنت دامت برکاتہم القدسیہ نے دلائل پیش کیے اور یہ ثابت کیا اور ان کی کتابوں سے ثابت کیا کہ لفظ خدا جب بھی بولا گیا ہے تو یہ رب ذوالجلال کی ذات پہ ہی بولا گیا ہے، وہ عقیدہ توحید سیمینار کی صورت میں ہو یا کہ ان کے شرک و بدعت کے فتووں کو رد کرنے کا معاملہ ہو، وہ کرونا میں بیت اللہ شریف کے طواف پر پابندی لگانے کی صورت میں ہو، وہ 6 فٹی نماز ہو، اور اسی طرح جو میوزک کانسرٹ والا معاملہ ہو، جو فیسٹیول انہوں نے کروایا، اوریانی فواشی کا بازار گرم کیا گیا جہاں پر مرد و زن کا مخلوط 80,000 کا مجمع کرونا کے دنوں میں، جو کہ عرب کی سرزمین پہ ان کی ایسی کبھی حرکات ہوں، چاہے وہ ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مزارات مقدسہ کی تعمیر نو کا معاملہ ہو، یا کہ جگر گوش رسول حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے مزار مقدس کی تعمیر نو کا معاملہ ہو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا جان سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار مقدس کی تعمیر نو کا معاملہ ہو، جنت البقیع، جنت المعلا، شہدائے احد، شہدائے بدر اور جتنے بھی مزارات مقدسہ ہیں ان کی تعمیرات نو کا معاملہ ہو، چاہے وہ خط جو کہ سعودی شہزادے کے نام حضرت قائد اہل سنت دامت برکاتہم القدسیہ نے لکھا، چاہے وہ فٹ بال کے میچ میں کلمہ شریف والے جھنڈے پہن کر لڑکیوں کا ڈانس کرنے والا معاملہ ہو،
یا کہ عورتوں کی اور لڑکیوں کی ریسلنگ کا معاملہ ہو یا وہ کرسمس کا معاملہ ہو، حضرت قائد اہل سنت دامت برکاتہم القدسیہ نے ہر موقع پر ان نجدی حکمرانوں کو، ان آل سعود و یہود کو متنبع کیا، باخبر کیا، اور ان کی ضمیروں کو جھنجھوڑتے ہوئے اپنی شرعی اور دینی ذمہ داری کو پورے کرتے ہوئے اپنے غیرت ایمانی کا مظاہرہ کیا ہے۔ تو ان نجدی حکمرانوں اور ان ریالوں پر پلنے والے مفتیوں کو جو درد تھا اور جو ضرب امام جلالی کی لگی ہوئی تھی، اس پر وہ ہائے ہائے تو پہلے ہی کر رہے تھے، مگر جب قائد اہل سنت دامت برکاتہم القدسیہ پہنچے تو آپ کو گرفتار کیا گیا۔ 2 دن آپ گرفتار رہے۔ اس دوران آپ سے مذاکرات ہوتے رہے کہ جو آپ آل سعود کے اور سعودی حکومت کے خلاف بولتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ معاہدہ کریں کہ آئندہ آپ نہیں بولیں گے۔ جو اس سے پہلے بول چکے ہیں آل سعود کی غیر شرعی حرکات پر، جو آپ شرعی حکم دے چکے ہیں اور جو ان کو باخبر متنبع کر چکے ہیں، اس سے آپ معافی مانگیں اور آئندہ کے لیے آپ ہمارے ساتھ معاہدہ کریں کہ آپ ایسا نہیں کریں گے۔ نمبر 2، ہمارے امام کے پیچھے آپ نماز پڑھیں گے، اپنی الگ نماز نہیں پڑھیں گے۔ نمبر 3، ہمارے عقائد و نظریات کو تسلیم کریں گے۔ کہ اگر میں 2 جملوں میں اس سارے سیناریو کو بند کرنا چاہوں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ کہہ رہے تھے کہ جی آل سعود کو مانیں، اور حضرت قبلہ قائد اہل سنت دامت برکاتہم القدسیہ یہ فرما رہے تھے ہم آل حضور والے ہیں، ہم درود والے ہیں، ہم آل سعود کو نہیں مان سکتے۔ کہ آل سعود نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، ان کے مفتیوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، مگر آپ کے اور میرے قائد نے ضمیر کا سودا نہیں کیا۔ آپ کے میرے قائد اور سنیوں کے اس ترجمان نے قید و بند کی تو صحبتیں برداشت کی ہیں، مگر اپنے ہاتھ کاٹ کے ان کے حوالے نہیں کیے، چاہے وہ پاکستان میں عقید معصومیت کا معاملہ ہو یا کہ وہ عرب کی سرزمین پہ ان نجدی حکمرانوں کے سامنے کلمہ حق بلند کرنے کا معاملہ ہو۔ حضرت قائد اہل سنت دامت برکاتہم القدسیہ نے ہر موقع پر کلمہ حق بلند کیا ہے، ہر موقع پر سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو ہی ملوز خاطر رکھا ہے اور اسی کی پاسداری کی ہے، جس پر انہوں نے کہا کہ اگر یہ تم ہمارے ساتھ معاہدہ نہیں کرو گے تو ہم تمہیں عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ تو حضرت قائد اہل سنت دامت برکاتہم القدسیہ نے کہا کہ میں سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی برگاہ میں اس حال میں نہیں جانا چاہتا کہ سرکار کے دیس میں جس سرزمین پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک قدم لگائے، اس سرزمین پہ عریانی فحاشی کے بازار گرم ہوتے رہیں، اس سرزمین پہ قرآن و سنت کے مخالف سرگرمیاں ہوتی رہیں اور یہود و نصارہ کو خوش کیا جاتا رہے، اور میں ان ساری چیزوں کو ایکسیپٹ کر کے تسلیم کر کے تو سرکار کی برگاہ میں کیا منہ لے کے جاؤں گا؟ اگر سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن مجھ سے پوچھ لیا کہ میری برگاہ میں حاضری کے لیے ان یہود و نصارہ کی گٹ پتلی کے کہنے پر تم نے سین کر دیے، معاہدہ کر لیا ان سے، تو کہا کہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی برگاہ میں شرمندہ نہیں ہونا چاہتا، میرے محبوب مجھ پر کرم فرمائیں گے، سرکار مجھ پر نظر رحمت فرمائیں گے اور مجھے اپنی برگاہ میں بلائیں گے تو سرخرو کر کے بلائیں گے، میں معاہدہ نہیں کروں گا، میں سین نہیں کروں گا۔ کہا میرے نظریات وہی ہیں جو کہ کل تھے، میں کل بھی آل سعود کے مخالف تھا، جو کہ ان کی غیر شرعی حرکات ہیں آج بھی ان کے مخالف ہوں، میں کل بھی ان کے مفتیوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا تھا، ان سے اصولی اختلاف کی بنیاد پر اور ان سے نظریاتی اختلاف کی بنیاد پر، تو کہا میں اب بھی ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھوں گا، جب تک کہ تمہارے نظریات درست نہیں ہوتے تب تک میں تمہارے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتا۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہ نہیں کرو گے تو پھر آپ عمرہ نہیں کر سکتے۔ آپ نے کہا کہ اگر میں عمرہ کروں اس حال میں کہ تمہارے ساتھ معاہدہ کروں اور اپنے ہاتھ کاٹ کے تمہیں دے دوں اور اپنے ضمیر کا سودا کر لوں، کہا میں ایسا عمرہ نہیں کرنا چاہتا۔ آپ کو واپس بھیج دیا گیا، آپ خیر و عافیت لاہور پہنچ گئے ہیں، مگر اس پر روافظ، ان کی سہولت کار، تفضیلی، ان کی ہم نوا اور ایران کے ڈالروں پہ پلنے والے جتنے بھی رافضیوں کے پالتو ہیں اب وہ شور مچا رہے ہیں۔ جو ان کو بھی ضربے لگی تھی امام جلالی کی، آج مجھے درد اس کا محسوس ہوا، کہاں کہاں سے ہائے ہائے کی آوازیں نکل رہی تھی، برطانیہ تک، وہ ملکہ برطانیہ کے حفاظت پاپوش پر معمور وہ برکات چشتی نامی بگوڑا رافضیوں کا پالتو، اس کی بھی ہائے ہائے کی آوازیں نکل رہی تھی، کوئی ادھر سے بول رہا تھا، کوئی ادھر سے بول رہا تھا۔ سب سے قبل تو میں ان بدبختوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں، ان رافضیوں کے سہولت کاروں کو،
اور ان رافضیوں کے ایجنٹوں کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، جس مسئلہ کو تم بنیاد بنا کر اور جس بنیاد پر تم قبلہ امام جلالی زیدہ شرف ہو کے خلاف زبان درازی کر رہے ہو، اور پھر سعود کو اور سعودی مفتیوں کو تم سلام جرت پیش کر رہے ہو اور ان کو خراج تحسین پیش کر رہے ہو اور ان کو داد و تحسین پیش کر رہے ہو، تم بھول گئے وہ سارے اختلاف ان سعودی حکمرانوں سے جنہوں نے جنت البقیع کو معاذ اللہ بلڈوز کیا، جنہوں نے جنت المالا میں جتنے بھی صحابہ کرام علیہم رضوان اور اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کے مقدس نفوس کے مزارات مقدسہ ہے، ان کو مسمار کیا۔ میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی پیاری امی جان سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ آمینہ سلام اللہ علیہا کی قبر انور کو مسمار کیا، جگر گوش رسول حضرت سیدہ طیبہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے مزار مقدس کو مسمار کیا۔ تم سب بھول گئے صرف قبلہ امام جلالی زیدہ شرف کی دشمنی میں، قبلہ امام جلالی کی عداوت میں آج تم نے آل سعود کو بھی اپنا باپ تسلیم کر لیا اور ان کو داد و تحسین اور ان کو خراج تحسین پیش کرنا شروع ہو گئے۔ تو میں کہتا ہوں یہ لوگ تو قبلہ امام جلالی زیدہ شرف کی مخالفت میں کل شیطان کو بھی اپنا باپ کہیں گے اور فرعون اور حامان کو بھی اپنا بڑا بھائی کہیں گے۔ یعنی ان کی حالت یہ ہو چکی ہے اور اب یہ اس نہج پر پہنچ چکے ہیں یہاں تک کہ وہ پرلے درجے کا کافر ہو، گستاخ ہو، مگر وہ قبلہ امام جلالی زیدہ شرف کے مخالف ہوگا تو یہ اس کو اپنا باپ کہیں گے۔ ان کی حالت بن چکی ہے اور یہ ان کی حالت قبلہ امام جلالی زیدہ شرف کی عداوت میں، بغض میں، حسد میں ہے۔ مگر ناظرین کرام، آپ کی خدمت میں میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جس کو یہ بنیاد بنا کر قبلہ امام جلالی زیدہ شرف پر زبان درازی کر رہے ہیں کہ جی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ خاکم بداہن انہوں نے گستاخی کی اور اس بنیاد پر انہیں مدینہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل نہیں ہونے دیا گیا، اور اس بنیاد پر سعودی حکومت نے اور سعودی مفتیوں نے قبلہ امام جلالی زیدہ شرف کو ڈپورٹ کر دیا ہے، واپس بھیج دیا ہے۔ تو میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں اور ان کو یہ آئینہ دکھانا چاہتا ہوں، جس چیز کو تم بنیاد بنا رہے ہو آل سعود اور ان سعودیوں کا جو سب سے بڑا پالتو ہے توصیف الرحمان، وہ تو اس معاملے میں قبلہ امام جلالی زیدہ شرف کی حمایت کر رہا ہے اور تمہارے منہ پہ وہ چھتر مار رہا ہے۔ ذرا سنیے گا، ذرا عرفان شاہ تم بھی سن، حنیف قریشی اور برکات چشتی اور ان کے جتنے بھی پالتو ہیں، وہ منور جماعتی ہو، وہ ریاض شاہ ہو، وہ حسین الدین شاہ ہو، یا کہ وہ سخر کا بدبخت وہ شیطان کا چیلا ہو، کہ شیطان بھی جس سے شیطانیت سیکھتا ہے، ذرا تم بھی اپنی آنکھیں کھول کر دیکھو کہ جس کو تم بنیاد بنا رہے ہو وہ سعودی حکمران اور سعودی حکومت اور سعودی مفتی تو تمہیں چھتر مار رہے ہیں۔ یہ توصیف الرحمان تمہیں کیا کہہ رہا ہے؟ آصف جلالی سے ہمارا ہزار اختلاف ہو، مانتا ہوں وہ قبر پرستوں کے وکیل ہیں، ہمارے عقیدے کے مسئلے پر ان سے بہت سارے اختلافات ہیں، لیکن آج وہ جیل کی سلاخوں میں بند ہے۔ آصف جلالی کا گناہ کیا ہے، جرم کیا ہے، کس جرم میں اسے جیل کی سلاخوں میں بند کیا گیا؟ صرف یہی کہ اس نے یہ کہا تھا اس آسمان کے نیچے، اس زمین کے اوپر انبیاء کی جماعت کے بعد کوئی معصوم نہیں، فاطمہ الزہرا خاتون جنت ہے، فاطمہ الزہرا رسول کی لخت جگر ہے، فاطمہ الزہرا علی کی زوجہ ہے، فاطمہ الزہرا ہمارے دلوں میں اس کی محبت ایسے دوڑ رہی ہے جیسے روح جسم میں دوڑتی ہے۔ اس کی محبت کے بغیر ہمارا ایمان پورا نہیں ہوتا، لیکن وہ معصومہ نہیں ہے، معصوم صرف انبیاء کی ذات۔ یہ اہل سنت کا متفق عقیدہ ہے۔ مجھے امید ہے سنا ہوگا، عرفان شاہ نے بھی سنا ہوگا، برکات چشتی نے بھی سنا ہوگا، حنیف قریشی نے، حسین الدین شاہ نے، ریاض شاہ نے، ان سب نے سنا ہوگا، اور ان رافضیوں نے بھی سنا ہوگا جو کہ ایران میں بیٹھ کر ان سب کا ریموٹ کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھ کر اپنے اشاروں پر ان کو نچا رہے ہیں۔ یہ جتنے بھی رافضیوں کے پالتو ہیں، جس کو تم بنیاد بنا رہے ہو، وہ ان کے نزدیک تو وہ معاملہ ہی نہیں ہے۔ پھر اس سے پتہ چلا کہ میرے امام کی جو ضربیں ان نجدیوں کو لگی ہوئی ہے وہ ان کا درد ہے کہ انہوں نے میرے امام کو عمرہ نہیں کرنے دیا۔ اگر تم اس کو بنیاد بناتے ہو کہ اس وجہ سے حضرت قبلہ امام جلالی زیدہ شرف کو عمرہ شریف نہیں کرنے دیا گیا، ان کو مدینہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل نہیں ہونے دیا گیا، تو میں پوچھنا چاہتا ہوں جنہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امی جان کی قبر انور کو مسمار کیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر انور کو مسمار کیا،
جنت البقی، جنت المعلا اور جتنے بھی صحابہ کرام علیہم رضوان کے مزارات مقدسہ ہیں ان کو مسمار کیا، کیا ان سے بڑا کوئی گستاخ ہو سکتا ہے؟ وہ بالیقین گستاخ ہیں، باوجود اس کے وہ تو خادم حرمین شریفین ہیں، وہ تو وہاں کے نگران ہیں، وہ تو وہاں کے محافظ ہیں۔ کہاں گئی تمہاری یہ لوجک، کہاں گئی تمہاری یہ منطق کہ جی معاذ اللہ گستاخی ہوئی اور اس وجہ سے ان کو وہاں داخل نہیں ہونے دیا گیا؟ تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، تقریباً 1 ماہ قبل ناظر عباس نقوی ملعون دجال کذاب جہنمی کتا، جو کہ حرم کے صحن میں مطاف میں بیت اللہ شریف کے سامنے بیٹھ کر سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے یار تاجدار صداقت رضی اللہ تعالی عنہ کی توہین کر رہا تھا، کیا وہ مقبول ہے معاذ اللہ رب کی بارگاہ کا؟ کیا وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا تب مقبول تھا معاذ اللہ کہ تب اس کو وہاں داخل ہونے دیا گیا؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہاں ان کی گئی عقل اور کہاں ان کی مت ماری گئی؟ اور جس مسئلے کو یہ مسئلہ بنا کر اور جس چیز کو یہ بنیاد بنا کر زبان درازی کر رہے ہیں قبلہ امام جلالی زید شرف پر، اسی مسئلہ میں سعودی حکمران ان کے منہ پر چھتر مار رہے ہیں اور سعودی مفتی ان کے منہ پر چھتر مار رہے ہیں۔ جس چیز کو آج تم بنیاد بنا کر قبلہ امام جلالی زید شرف کے خلاف بکواس کر رہے ہو، زبان درازی کر رہے ہو کہ جی اس وجہ سے انہیں جو ہے وہ مدینہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم داخل نہیں ہونے دیا گیا، تو میں پوچھنا چاہتا ہوں جو قبلہ امام جلالی زید شرف سے پہلے بڑی بڑی قد آور شخصیات، وہ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ کی ذات ہو، وہ حضور قبلہ امام شاہ احمد نورانی علیہ رحمہ کی ذات ہو، وہ قبلہ امام نورانی جن کا اپنا ذاتی گھر وہاں، مگر ان پہ بھی تاحیات پابندی لگائی گئی۔ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ پہ پابندی کیوں لگائی گئی؟ کس بنیاد پر؟ صرف عقیدہ اہل سنت بیان کرنے کی بنیاد پر۔ امام نورانی پر کیوں پابندی لگائی گئی؟ صرف عقیدہ اہل سنت پر پہرا دینے کی بنیاد پر۔ میں اس مگرمچھ کے آنسو والے اس برکات چشتی اور نظام الدین جامی سے بھی اب مخاطب ہونے لگا ہوں، اور جتنے بھی یہ گولڑے والے ہیں، گولڑا سرزمین تو بڑی مبارک سرزمین ہے، وہاں تو میرے تاجدار گولڑا کا مزار مقدس ہے، مگر یہ جو نہنجار اور رفضیوں کی کٹ پتلی بن چکے ہیں، ان کو میں یہ کتابوں کی زیارت کروا رہا ہوں، یہ تاجدار گولڑا رحمہ کی کتابیں جن پر آج پابندی لگا دی گئی ہے۔ رات کو مجھے ایک دوست نے خبر دی کہ تاجدار گولڑا رحمہ کی تصانیف پہ پابندی لگا دی گئی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ان کتب میں تاجدار گولڑا علیہ رحمہ نے سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کے لیے، حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی ذات کے لیے اور دیگر مقدس ذوات کے لیے جو مطلقاً خطا کا لفظ بولا ہے، تمہارے نزدیک اگر مطلقاً خطا کا لفظ بول کر خطا اتحادی مراد لینا یہ گستاخی ہے، اور پھر اس بنیاد پر کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایسے شخص کو اپنے ہاں حاضر نہیں ہونے دیتے، میں پوچھنا چاہتا ہوں پھر تاجدار گولڑا علیہ رحمہ پر سرکار نے کرم کیوں فرمایا؟ سرکار نے اپنا دیدار کیوں کروایا؟ جبکہ ان کتب میں تو آج بھی وہ سب کچھ موجود ہے، اور حنیف قریشی پر یہ قرض ہے اور سارے گولڑیوں پر یہ قرض ہے۔ حضرت قبلہ پیر مفتی غفران محمود سیالوی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ نے استانہ علیہ مقدسہ سواگ شریف جو حوالہ جات ان کتب سے پیش کیے تھے، آج کے دن تک گستاخ صحابہ ترجمان مترفض حنیف قریشی ان کا جواب نہیں دے سکا۔ سورج مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے، مگر تاجدار گولڑا کی ان تصانیف سے جو عبارات ہم نے پیش کر دی ہیں ان کے یہ جوابات نہیں دے سکتے، اور یہ روحانی اور بدنی قربتیں یہ الگ الگ معاملہ ہے، اور یہ تمہاری سمجھ میں نہیں آنے والی۔ اگر یہی معاملہ ہے تو پھر تاجدار گولڑا علیہ رحمہ تو مدینہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہی زندگی گزارنا چاہتے تھے، سرکار کے قدموں میں ہی زندگی گزارنا چاہتے تھے، مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے شہزادے جاؤ مرزا ملعون قادیانی کے خلاف جہاد کرو۔ آپ تشریف لائے، آپ نے جہاد کیا، اور پھر رب نے اور سرکار نے کتنا کرم فرمایا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شہزادے کے پاس، اپنے غلام کے پاس تشریف لاتے، تبھی میرے تاجدار گولڑا نے کہا تھا نا کہ اج سکھ متراں دی ودیری یہ کیوں دلڑی اداس گنیری یہ کب کہا؟ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دیدار کروایا، جب تاجدار گولڑا نے سرکار کی شریعت پر پیرا دیا اور سرکار کی ختم نبوت پر پیرا دیا، صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر، تو سرکار نے کرم فرمایا۔ یہ تمہاری سوچ ہے بدنی قربت کے تم محتاج ہو، سرکار جن پر کرم نہ فرمائیں وہ پاس رہ کر بھی کچھ نہیں پا سکتے۔ اگر میرے آقا کرم فرمانا چاہیں، کہاں ان کا غلام بیٹھا ہو وہ اس کو بھی نواز دیتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اہل سنت و جماعت کے عقائد و نظریات پر کاربند فرمائے، استقامت نصیب فرمائے۔ اللہ میرے قائد کی حفاظت فرمائے،
اللہ میرے قائد کو جلد حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرمائے، اور سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم جلد اپنے غلام کو اپنے ہاں بلا لیں اور اپنی زیارت سے بھی مشرف فرمائے، اپنے فیض سے بھی مشرف فرمائے۔ اللہ ہم پہ بھی کرم فرمائے کہ ہمیں بھی اپنے قید کی ہمراہ سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین میں حاضری کا شرف مل جائے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، وما توفیقی الا باللہ۔